السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بے سمت ہوتے جلسے لکھنے والے ہیں الیاس نعمانی۔ ماضی قریب کی ہماری دینی تاریخ میں مدارس کے سالانہ جلسوں کا ایک اصلاحی کردار رہا ہے۔ جن لوگوں کو ہندوستانی مسلمانوں کی دینی صورتحال سے دلچسپی رہی ہے، وہ جانتے ہیں کہ مدارس کے ان جلسوں نے عام لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، بالخصوص دینی تعلیم کی طرف متوجہ کرنے اور بدعت و خرافات کے خاتمے میں ان جلسوں سے بڑا کام لیا گیا ہے۔ ان سالانہ عوامی جلسوں میں علاقے یا ملک کے ممتاز علماء واعظین آتے اور بیانات کرتے، عوام شرکاء کی ایک تعداد ان کو سنتی، ایک اصلاحی پیغام لے کر گھر جاتی اور اس کی زندگیوں میں یا کم از کم اس کے طرز غور و فکر میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی۔ لیکن ادھر چند برسوں سے مدارس کے اکثر سالانہ جلسے بے سمت ہوتے جا رہے ہیں، ان کا اصلاحی کردار ختم ہوتا جا رہا ہے، سنجیدگی اور مقصدیت مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ ناظمین کی نظامت سے لے کر خطیبوں کی خطابت تک اسی غیر سنجیدگی کا نمونہ ہوتی ہے۔ جلسے کے ناظموں کو خبر ہی نہیں کہ دینی جلسوں کی نظامت اور مشاعروں کی نظامت میں فرق ہونا چاہیے۔ ان کی اکثریت مشاعروں کے اس دور زوال میں ہو رہی نظامت کی نقل کرنا چاہتی ہے۔ مبالغہ آرائی اور بیجا تک بندی کی کسی حد پر رکنے کو یہ تیار نہیں۔ سنجیدگی اور صدق بیانی سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔ چند الفاظ و ترکیبات کی الٹ پھیر کو یہ کمال تصور کرتے ہیں۔ خطیبوں کی ایک تعداد یا تو مزاحیہ اداکاری کرتی ہے یا عوام کو مرعوب کرنے کے لیے غیر مفید معلومات رٹ کر آتی اور سناتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے اور سامعین پر اپنے علم کی دھونس جماتی ہے۔ ان جلسوں کے خطیبوں میں شاذ و نادر وہ ہوتے ہیں جو سچا اور صاف ستھرا دینی پیغام لوگوں تک پہنچانے کی فکر کریں، ان کے اندر اللہ کا پاس، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں، سچا دینی فہم عام کریں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص پہنچ بھی جائے تو اس کی باتیں نام کے ان دینی جلسوں میں اجنبی باتیں سمجھی جاتی ہیں اور وہاں کی بے مقصد و غیر سنجیدہ فضا میں غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ رہی سہی کسر ان مغنیوں نے پوری کر دی ہے جو کہنے کو تو نعت خواں، مداح خیر الانام یا شاعر اسلام ہوتے ہیں، لیکن نعت کے نام پر خدا جانے یہ قوم کو کیا سناتے ہیں۔ اپنے طرز ادا سے یہ پورے جلسے کو غیر سنجیدہ بنانے کا کام کرتے ہیں۔ داد کی وہ بھوک ان میں پائی جاتی ہے جو کچھ دنوں پہلے تک صرف ہندی کویوں کے ہاں پائی جاتی تھی۔ ہر اچھے برے شعر پر یہ سامعین سے واہ واہ اور سبحان اللہ کے نعرے بلند کرنے کی اپیل کرتے رہتے ہیں۔ داد کا مطالبہ جس بے حیائی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اردو تہذیب کے عام شعراء بھی اس بے حیائی کے ساتھ داد نہیں مانگتے۔ یہ دینی جلسے کے اسٹیج پر اس زمانے کے بعض مشہور ہندی کویوں کی نقل کرتے ہیں اور نعت کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ بے مقصد منتظمین جلسہ جب خود بے مقصد ہوں تو انہیں کیا خبر ہو کہ وہ ایک دینی ادارے کے دینی جلسے کو سیر و تفریح کا سامان بنانے کے مرتکب ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ جس جلسے سے کوئی بامقصد پیغام عوام تک پہنچا سکتے تھے، اس جلسے کی سنجیدگی اور مقصدیت کا وہ کیسا خون کر رہے ہیں۔ دین یا دینی رہنمائی کا کوئی نظام جب بے سمت ہوتا ہے تو یہی سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ قریش کا دینی ذوق بگڑا تھا تو وہ عبادت کے عمل میں سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے لگے تھے۔ جن جلسوں میں اللہ اور رسول کا پیغام پہنچایا جانا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں آج کتنی تالیاں پیٹی جاتی ہیں اور کس کس طرح کے قہقہے لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جن خانقاہوں سے لاکھوں کی زندگی بامقصد بنی تھی، ان میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر پیدا ہوئی تھی، نیکیوں میں مسابقت اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا تھا، وہاں کے جانشین بے مقصد ہوئے اور غیر سنجیدہ ہوئے تو اجمیر سے لے کر درگاہ حضرت نظام الدین تک سوائے قوالیوں کے کیا ہو رہا ہے۔ وہاں جائیے تو لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہاں کی فضا بھی سنجیدہ رہی ہوگی اور یہاں آ کر کبھی زندگیوں کے رخ بدلتے ہوں گے۔ ہمارے مدارس کے آج کے اکثر جلسوں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ ہندوستان میں خانقاہوں کے بعد جن مدارس نے لوگوں کو سچے دین سے آشنا کرنے کا کام کیا تھا، کہیں اب ان مدارس کے ساتھ بھی یہی حادثہ تو گزرنے نہیں جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔